السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میں اپنے تمام لائق و فائق شاگردوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے علم کو پھیلانے سے متعلق سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا اقدام کیا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ سوشل میڈیا میں برائی بہت ہے، لہٰذا اتنی بھلائی اس کے اندر بھرو کہ اس کی برائی کا خاتمہ ہو جائے. تو ماشاءاللہ رمضان مبارک کے اس مہینے میں ایک طرف عبادت بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف حصول علم کے لیے بھی جو ہے مثبت کوشش ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کے ساتھ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے حصول علم کے لیے بھی جو ہے موقع نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز طلباء سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم جن عناصر پر گفتگو کریں گے ایسے ہوگا. سب سے پہلے علامہ نووی رحمہ اللہ کا اسم اور نسب ذکر کریں گے، پیدائش، حصول علم، اساتذہ، علم پرورش. اور نووی رحمہ اللہ کی زندگی میں ہمیں جو 3 قابل غور امور ملتے ہیں اس پر ہم غور کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد علم حدیث سے کیسے لگاؤ تھا، ان کی وفات، اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک اہم موضوع ہمارا آئے گا علامہ نووی رحمہ اللہ کا عقیدہ. اور اس کے بعد جو ہے یہ کتاب کا اصل نام کیا ہے، کتاب کا تعارف، اور اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ بنیادی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ کر جو ہے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے. تمام طلباء سے ہماری درخواست ہے کہ ہم جو بات بتاتے ہیں نوٹس کی شکل میں آپ اس کو جو ہے مکمل طور پر محفوظ کر لیں. آئیے سب سے پہلے نووی رحمہ اللہ کا نام و نسب جانتے ہیں. آپ صحیح مسلم کی شرح لے لیجئے یا 40 نووی لے لیجئے، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں خود جو ہے نام لکھا ہوا ہے علامہ نووی رحمہ اللہ کا. کہا کہ ہوا ابو زکریہ محی الدین یحییٰ بن شرف النووی. ابو زکریہ کنیت رکھتے تھے، محی الدین یحییٰ بن شرف النووی. شافعی مسلک سے تعلق الشافعی کہتے ہیں ان کو. شام کے علاقے میں 631 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. ابو زکریہ محی الدین یحییٰ بن شرف النووی الشافعی، شام کے علاقے میں 630 پر 1 ہجری میں جو ہے ان کی جو ہے پیدائش ہوئی ہے. جن علماء نے علامہ نووی رحمہ اللہ کا جو ہے ترجمہ ذکر کیا ہے ان کی سیرت سے متعلق، لکھا ہے کہ ان کے والدین بڑے نیک تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کی نیکی کا بچوں پہ بڑا اثر پڑتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہہ کر قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں قرآن یاد کرنا شروع کر لیا تھا. 640 پر 9 ہجری میں والد کے ہمراہ دمشق گئے اور وہیں رہ کر جو ہے علم حاصل کیا. تو ان کی پیدائش جو ہے 631 ہجری ہے اور 640 پر 9 ہجری میں جو ہے دمشق گئے اور وہیں رہ کر کئی دنوں تک علم حاصل کیا. اور علامہ نووی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ بہت کم عمر میں ماشاءاللہ علم کا ایک ذخیرہ دے کر اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان کی رہیں گی، لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ کی جو ہے عمر جو ہے 46 سال ہی کی تھی، اللہ کو پیارے ہو گئے. دیکھیے اساتذہ کون کون تھے. ابو الفرج عبد الرحمن ابن ابی عمر
محمد ابن احمد المقدسی، اور کئی نام ذکر کیے ہیں، یہ 2 نام ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ان کی پرورش میں جو 3 پہلو ہم لوگوں کو غور سے ملتے ہیں، اور ہمیں اپنے طلباء کی اور اپنے بچوں کی علمی تربیت کرتے ہوئے ان 3 باتوں کا ہمیں مکمل طور پر لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی بچہ جو ہے بڑا ہوتے جاتا ہے، سب سے پہلے اسے جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ اسی لیے سلف صالحین کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگیوں میں سب سے پہلے یہ لفظ آپ کو ملے گا، حفظ القرآن فی صغر سن، بچپن ہی میں قرآن کو یاد کر لیا تھا۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے ہیں، من حفظ القرآن علت قیمتہ، کہتے ہیں عظمت قیمتہ، کہ جو بندہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہو، قرآن تو کہ سارے علوم کا سر چشمہ ہے، جس کے سینے میں یہ آ جاتا ہے ماشاءاللہ اس کے لیے دنیا کے سارے علوم آسان ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو لہذا یہ تربیت کا سلفی منہج ہے، سمجھیے۔ بچوں کو سب سے پہلے قرآن یاد کرائیں گے نا، اس کے لیے ان کے لیے دنیا کی ساری بڑی بڑی چاہے وہ علوم نافعہ جتنے ہیں، جیسے ہم تقسیم کرتے ہیں دنیاوی اور دینی کہہ کر، تقسیم صحیح نہیں ہے، تو علوم نافعہ جتنے ہیں سارے بچوں کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا طلب علم میں جلدی کرنا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ ان کی تربیت سے دوسری ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب علم دیں تو گہرا علم دیں۔ ان کے بارے میں ذکر کرنے والوں نے کیا ہے کہ ایک دن میں 12 جگہ جا کر پڑھتے تھے، ماشاءاللہ 12 جگہ جا کے مختلف مشائخ اور اساتذہ سے پڑھا کرتے تھے۔ اور دیکھیے 30 سال کی عمر کو پہنچے تو ماشاءاللہ ایک باصلاحیت استاد، باصلاحیت عالم بن گئے تھے۔ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز نے جو ہے بہت رول ادا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے بعد، وقت کے بڑے پابند تھے۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ علامہ نووی رحمہ اللہ اپنے زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، نہ رات کا نہ دن کا، تیز حافظہ پایا، کئی کتابوں کے حافظ تھے، شافعی مذہب کے تھے، اور شافعی مذہب کی سب سے خدمت کرنے والوں میں ان کا بھی جو ہے شمار ہوتا ہے۔ یہ علامہ نووی رحمہ اللہ کو علم حدیث سے بھی بڑا لگاؤ تھا، بخاری مسلم سب پڑھی، اور خصوصاً مسلم کی شرح کی نا، تو مسلم کی شروحات میں سب سے بہترین شرح جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی، امام جو ہے نووی رحمہ اللہ کی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ علامہ نووی کا سب سے بہترین کارنامہ جو علم حدیث میں آیا وہ جو ہے صحیح مسلم کا حاشیہ، جس کا نام ہے المنہاج فی شرح صحیح مسلم الحجاج۔ لغت میں بھی عالم تھے یہ، اور طب سے بھی بڑا لگاؤ تھا۔ 46 سال کی بابرکت زندگی پائی، اور ماشاءاللہ بڑی شہرت پائی، اور ان کی شاید وقت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم میں برکت دی تھی، شاید ان کی بعض کتابوں تو ملین مطلب کروڑوں نسخے چھپ گئی ماشاءاللہ۔ جیسے جو ہے صحیح مسلم کا حاشیہ ہے ایک، تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ 2 کتابیں، ایک ہے ریاض الصالحین۔ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ امت کے ہر طبقے میں ماشاءاللہ یہ کتاب جو ہے مقبول ہے، بلکہ تو ہم کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے جتنے مدارس، تمام مدارس میں یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو ہے کیا ریاض الصالحین، سب سے احادیث کا بہترین گلدستہ عربی زبان میں۔ اور اسی طریقے سے الاذکار، سلف تو کہتے تھے بیعدار واشتری الاذکار، الاذکار اتنی اچھی کتاب ہے دعاؤں سے متعلق، گھر بیچو اور کتاب لو، اتنا مکمل طور پر سلف اس کا اہتمام کرتے تھے۔ 670 پر 6 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے 24 رجب کو۔ تو یہ علماء میں سے ہیں جنہوں نے نوجوانی میں کارہائے نمایاں انجام دے کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اب یہاں ہم جو ہے علامہ نووی رحمہ اللہ کے عقیدے کے بارے میں کچھ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ علامہ نووی رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ ماحول جو ہے تھوڑا اشاعرہ سے متاثر تھا۔ اشاعرہ کو جانتے ہیں، صفات کی نفی کرتے، صفات میں تعویل کرتے ہیں، تو اس طریقے سے علامہ نووی رحمہ اللہ شروع میں جو ہے علم کلام سے تھوڑا متاثر ہوئے، اشاعرہ سے۔ اشاعرہ جو ہے جو منہج ہے، ایک گمراہ جماعت ہے اسلام کی طرف منسوب گمراہ فرقوں میں، اس سے ابن حجر بھی متاثر ہوئے، یہ بھی متاثر ہوئے، صفات میں تھوڑی سی تعویل کی۔
تو عثمان الخمیس جو ہے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا علامہ نووی رحمہ اللہ اشاعرہ میں سے ہیں؟ تو کہا انہ لیس من الاشاعرہ انہ وافق الاشاعرہ فی بعض المسائل، کہتے ہیں کہ تھوڑے مسائل میں انہوں نے اشاعرہ کی موافقت کی تھی، ورنہ تو ان کا منہج محدثین کا منہج ہے، بلکہ تو صفات میں کبھی ماشاءاللہ وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر چلتے ہیں۔ تو ہم اس پیغام دینا چاہتے ہیں خصوصاً کہ طلبہ جو ہے جب پڑھتے ہیں نووی رحمہ اللہ کو، ان کے عقیدے سے متعلق جب جانیں تو ہم سمجھیں کہ وہ اشعری جو ہے جو اشعری جو جماعت تھی، جو فرقہ تھا، اس سے متاثر تھے اور ماحول کا تھوڑا اثر پڑا تھا، لیکن تمام باتوں میں انہوں نے جو ہے اشعریت کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی غلطیوں کو ڈھونڈنا ہمارا مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طلباء کو اہل علم کے درمیان اس کو بیان کریں اور مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اخلاق کے دائرے میں رہ کر جو ہے مکمل طور پر جو ہے لوگوں کے سامنے ان کے علم کو بیان کریں۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ بہت بہترین عالم دین ہے، کبار علماء میں سے تھے یہ، اور حرمین کے مدرس بھی ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا علامہ نووی رحمہ اللہ نے اپنے اشعری عقیدے سے رجوع کر لیا تھا؟ تو کیا کہتے ہیں، دیکھو مسئلہ یہ ہے، صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ فہد بن حمید ایک جو ہے شیخ ہیں، وہ جو ہے علامہ بن باز رحمہ اللہ کے سامنے 40 پڑھ رہے تھے۔ غور سے سنیے، یہ فہد بن حمید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ بن باز رحمہ اللہ کے سامنے 40 نووی کو پڑھنا شروع کیا، تو میں نے شروع میں کہا قال الامام النووی، تو علامہ بن باز رحمہ اللہ نے مجھے روکا، کہا لا تقل امام بل قل الحافظ، امام مت بولو بلکہ حافظ بولو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام جو ہے ہر اعتبار سے امام بولے تو عقیدے میں بھی وہ اہل السنہ والجماعہ کے طریقے پر چلے، اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے اس پر جو ہے مکمل طور پر جو ہے بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ شروع میں کیا ہے، وہ اشعری عقیدے کی طرف مائل تھے، لیکن ان کے سب سے خاص ایک شاگرد ابن عطار رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے انتقال سے پہلے اپنے اشعری عقیدے سے رجوع کر کے ماشاءاللہ اپنے منہج کو صحیح کر لیا تھا، تو لہذا ماشاءاللہ وہ جو ہے آپ سلفی عقیدے پر آ چکے تھے۔ اور رہی بات صحیح مسلم کی شرح میں جہاں جہاں جو ہے عقدی غلطیاں ہوئی ہیں، علماء نے مکمل طور پر جو ہے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ تو بہرحال ماحول کا اثر پڑا تھا علامہ نووی اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہما پہ، یہ سب جو ہے ذرا دقت ہم بیان کر رہے ہیں، تو ان پر ماحول کا اثر پڑا تھا، اشعری قبیلے اشعریت کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئے تھے۔ ایک منٹ، لیکن بعد میں انہوں نے جیسا کہ ابن عطار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے اشعریت سے توبہ کر کے سلفی عقیدے کی طرف جو ہے ماشاءاللہ یہ ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بال مغفرت فرمائے، اور اسی طریقے سے ان کی جو غلطیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر جو ہے ان کی ستر پوشی فرمائے، اور جو انہوں نے تکلیف سے مشقت سے علم جو ہے دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی وہ علم جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہم سب جو ہے ان کے صحیح علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ علامہ نووی رحمہ اللہ کا مختصر جو ہے حالات زندگی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیے یہ 40 نوویہ کا مختصر سا تعارف کر کے آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل سے حدیث پڑھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے یہ الاربعین کا معنی 40 کا آتا ہے، النوویہ کا مطلب امام نووی نے اس کو ترتیب دیا ہے، حافظ نووی نے اس کو ترتیب دیا ہے، 40 حدیث ہیں اس میں ہیں، تو 40 نووی کا مطلب وہ 40 حدیث ہے جس کو ترتیب دیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے۔ بعض اس میں یہ کتاب دیکھی گئی، ایسا نام ہے الاربعین فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام، یہ کتاب کا اصل نام ہے۔ کیسے نام ہے؟ الاربعین فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام، یہ اصل جو ہے نام ہے اس کا، لیکن 40 نوویہ کے نام سے جو ہے مشہور ہے کتاب یہ۔
اس کتاب کے مقدمے میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے جو باتیں نقل کی ہیں، سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دے دیے تھے۔ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر لفظ کم ہوتا ہے، معنی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جوامع الکلم کی دو شکلیں ہیں، ایک تو ہے قرآن، دوسری ہے سنت۔ قرآن میں کئی آیتیں جو جوامع الکلم کی حیثیت رکھتی ہیں، اور حدیث میں بھی کئی ایسی ہیں جو جوامع الکلم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب یہ کتاب کے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ 40 حدیثوں کو جمع کرنے کا یہ جو میں نے طریقہ اپنایا ہے، یہ میں اس میں پہلا نہیں ہوں، بلکہ اس سے پہلے کئی علماء اس کی طرف جو ہے میرے سے پہلے سبقت کر چکے ہیں۔ یہ ذکر کر کے بتایا کہ یہ میری بھی اپنی ایک معمولی سی کوشش ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اسی لیے مجھے 40 حدیثیں جو ملی میں بھی امت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کتاب کے مقدمے میں ایک بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ اعمال کے فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے پر جو ہے جمہور علماء کا اتفاق ہے، ایسی بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ یہاں جو ہے تھوڑا علامہ نووی رحمہ اللہ کو چوک ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر جو ہے مطلق طور پر عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے مقدمے میں کہتے ہیں ہمارے لیے صحیح حدیث کافی ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستقل طور پر ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ کچھ قرائن کی وجہ سے ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے انشاءاللہ ایک 7-8 باتیں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں، بنیادی طور پر ذرا اس کو یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے 40 حدیثیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 42 ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 40 پر 3 ہیں۔ اب یہ کیا اس میں جو تعارض پیدا ہوا اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ تو صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر جو ہے عرب کوئی عدد کم ہو گیا 5 سے تو اس کو 40 سے مکمل طور پر جو ہے راؤنڈ کر دیتے ہیں، ایسا عرب کا طریقہ رہا ہے۔ تو 40 پر 3 حدیثیں ہیں، 27 نمبر حدیثیں میں 2 حدیثیں ذکر کر کے ملا دیا ہے علامہ نووی رحمہ اللہ نے۔ اسی طریقے سے اس کتاب سے متعلق دوسری بات جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے ابواب سے متعلق، اصول سے متعلق، فروع دین سے متعلق مشتمل کیا ہے، عقیدہ ہے، ارکان عقیدہ ہے، ارکان ایمان ہے، ارکان اسلام ہے، اسی طریقے سے اخلاق سے متعلق جامع حدیثوں کو جمع کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے جتنی حدیثیں جمع کی ہیں نا، ہر حدیث دین کا ایک قاعدہ ہے۔ اس میں سے کچھ حدیث ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ثلث الاسلام ہے، بعض کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ربع الاسلام ہے، بعض نے کہا کہ نصف الاسلام ہے۔ تو یہ جامع جو حدیثیں ہوتی ہیں جن پر اسلام کے احکام کا دار و مدار ہے، ویسے جامع حدیثیں چن کر جو ہے علامہ نووی رحمہ اللہ نے جہیز کو جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب سے متعلق چوتھی بات ہمیں جو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، ان کے اجتہاد کے مطابق۔ ان کی اس میں جتنی حدیثیں ہیں ساری حدیثیں صحیح ہیں، ان کے اپنے اجتہاد اور ان کے اپنے علم کے مطابق۔ اگرچہ بعض علماء نے ان کی احادیث میں جو ہے کچھ کلام بھی کیا ہے، لیکن حسن حدیث کو بھی انہوں نے جو ہے صحیح کے ساتھ ملا کر جمع کر دیا ہے۔ اور اس میں جو حدیثیں ہیں اکثر حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں، 29 حدیثیں ہیں پوری بخاری مسلم کی اس میں۔ اور اس میں چھٹی بات جو یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے، علامہ نووی رحمہ اللہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پوری سند ذکر نہیں کرتے، بلکہ صحابی کا نام ذکر کر کے، یا نہیں تو جو ہے وہ کتاب کا جو نام، کتاب کے جو مؤلف ہوتے ہیں، مثلا بخاری ہیں، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی، ابن ماجہ ہے، تو یہ ان کتابوں کے اس کا نام کا ذکر کر کے سیدھا ڈائریکٹ جو ہے ابو ہریرہ یا مثال طور پر برا ابن عازب اور ذکر سند کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں جو ہے وہ سند ہی اصل میں متن ہی اصل ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا وہ متن ہی اصل ہے۔ تو سند کیا ہے، وہ سند جو ہے متن تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔
اور جب متن محفوظ ہو گیا تو علامہ نووی نے کیا کر دیا، متن کو، سند کو حذف کر دیا، اور سند جو ہے اب احادیث کی کتابوں میں زینت کے طور پر باقی رہ گئی ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، تاکہ آسان ہو اس کے واسطے کیا کر دیا، سند کو حذف کر کے صرف کس کتاب میں ہے وہ کتاب کے نام سے بخاری مسلم کا نام ذکر کر کے، صحابی کا نام ذکر کر کے احادیث کو جو ہے ذکر کر دیے ہیں۔ اس کتاب سے متعلق 7ویں بات ہمیں جو یاد رکھنا ہے وہ کیا، 40 حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد آخری میں ایک باب باندھا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، جس میں کیا کیا ہے، یہ 40 حدیثوں میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان مشکل الفاظ کی وضاحت کے لیے جو ہے اس کو ایک باب کے تحت باندھ دیا ہے، ذکر کر دیا ہے، تاکہ پڑھنے والے علماء کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے آسانی ہو۔ انشاءاللہ 40 حدیثوں کا جو دراسہ ہوگا وہ کل سے شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اخلاص کے ساتھ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے پھر دوبارہ خلاصہ بتا دیتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ 630 پر 1 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف جو ہے النووی ہے، سیریا کے جو ہے ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ 640 پر 9 ہجری میں جو ہے والد کے ساتھ دمشق گئے اور وہیں رہ کر علم حاصل کیا۔ بہت جلدی قرآن بھی پڑھ لیا تھا اور جو ہے علم کا سمندر تھے، اور 30 سال کی عمر میں ماشاءاللہ جید حافظ بن گئے تھے۔ ان کے زندگی کے کارناموں میں صحیح مسلم کا حاشیہ ہے، اس کے علاوہ فقہ شافعی کی بھی انہوں نے بڑے بہترین انداز سے خدمت کی ہے۔ الاذکار اور ریاض الصالحین ان کے شہرۂ آفاق کتابوں میں سے ہے۔ 670 پر 6 ہجری میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ علامہ نووی اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہما اپنے زمانے میں جو اشریت تھی اس سے تھوڑا متاثر ہوئے تھے، لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ ابن عطار کے قول کے مطابق جو ہے اس اشریت سے توبہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے اہل السنہ والجماع کے منہج پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ 40 حدیثوں کو جمع کرنے کا یہ کام جو ہے سلف میں سے کئی علماء نے کیا ہے، انہی علماء کی فہرست میں علامہ نووی رحمہ اللہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت میں جو ہے ہم جو ہے احادیث کو پڑھ کے اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور اس سے جو ہے اپنے نفس کی تربیت کرنا ان کی جو ہے کوشش شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اخلاص نیت سے عمل کا علم حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔